پاکستان کے اندر کوئی جرم نہیں ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں ہوں یا کراچی کا لیڈر ہو، ان کے ٹویٹر ہینڈل کیے جائیں، مانیٹر کیے جائیں، اپریٹ کیے جائیں پاکستان باہر سے، اور ان پر پابندی ہو اور ان کو کہا جائے کہ یہ ملک کے غدار ہیں، اور ایک دوسری جماعت کا سربراہ جن کا ٹویٹر پاکستان باہر سے چلایا جا رہا ہو اور پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہو، اداروں کے خلاف چلایا جا رہا ہو، سلامتی کے خلاف چلایا جا رہا ہو، آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، مگر وہ مقبول ہے؟ یہ محض اتفاق ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مجھے سسیلین مافیا کہا جائے، گاڈ فادر کہا جائے، اور کسی کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج تک مجھے نہ گاڈ فادر نہ سسیلین مافیا کے الفاظ واپس لیے گئے ہوں، نہ ان کو نوٹس کیا گیا ہو؟ مگر آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک مقبول لیڈر جس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر 9-10 مئی کی انویسٹیگیشن پبلک کر دی جاتی تو 8 فروری کو یہ نتائج نہ آتے جس کو بنیاد بنا کے مقبول کہا جا رہا ہے۔ اگر حمود الرحمان کمیشن پبلک کر دی جاتی اس وقت تو آج کسی کو 9-10 مئی کرنے کی جرت نہ ہوتی، اور اگر 9-10 مئی کو جو انویسٹیگیٹ ہوئی، جو ماسٹر مائنڈ، سہولت کار، منصوبہ ساز آج بھی پبلک نہیں کیے جا رہے ان کے نام، تو آپ خدا نخواستہ دعوت دے رہے ہیں آئندہ کے لیے 9-10 مئی کرنے کو۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں 9-10 مئی کرنے والوں کے، کہ ان کو میڈیا پہ نہیں لایا جاتا؟ تو جب یہ کہا گیا تھا ایک جماعت کی مقبول لیڈر کو کہ سمیش کر دیں گے، تو میں نے تو یہ صرف کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کیا گیا تو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ 9-10 مئی کی طرح ہم کر کے دکھائیں گے۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ روکا جائے، بجائے اس کے کہ جس نے کہا کہ سمیش کر دیں گے اس کو بلایا جاتا کٹہرے میں، اس کو اس وقت کے عدالتی نظام کے لوگ بلاتے، الٹا مجھے غداری میں بلا کے بٹھا لیا گیا۔ اور آج جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں جیل کی، جو 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہیں سہولتیں، مجھے تو 36 گھنٹے ایک ڈرم میں رکھا جاتا تھا، وہ بھی مئی جون کے مہینوں میں۔ مجھے تو جب پیش کیا جاتا تھا کسی عدالت میں تو کرفیو لگا دیا جاتا تھا اس علاقے میں۔ مجھے تو اس وقت کے لاہور کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب، جسٹس قاسم خان صاحب، میں نے فریاد کی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، مجھے کوئی انصاف ملے ریاستی اداروں سے، ترازو ہاتھ میں پکڑے معزز ججز سے۔ تو مجھے جب بلایا گیا، انہوں نے اپنی کورٹ میں بلایا، تو یہ میڈیا گواہ ہے آپ کا کہ وہاں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اداروں کے خلاف اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو،
تم ایجنسیوں کے متعلق بات کرتے ہو، تمہیں تو سنسار کر دینا چاہیے تھا۔ اور اگر تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں، یہ پابندیاں تم برداشت نہیں کر سکتے تو پاکستان چھوڑ دو۔ کیا میں پاکستانی نہیں تھا؟ کیا میرے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے؟ آج ایک نظم لکھنے والے کو، احمد فرحات کو اٹھا لیا جائے، اس کی ضمانت نہ لی جائے لکھنے پہ، اور جو سب کچھ کر دے 9-10 مئی کو اس کو کوئی پکڑ نہ سکے زمان پارک سے، وہ مسلح جتھوں سے مقابلہ کرے، اس پہ کوئی نوٹس نہ لے، وہ کہے کہ میں آج پیش ہوں گا عدالت میں، صبح عدالت لگے، رات 12 بجے تک موصوف کا انتظار ہو کہ کب تشریف لائیں گے، اور آخری وقت پہ وہ کہیں کہ آج موڈ نہیں بنا، کل صحیح۔ کیا میں پاکستانی نہیں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں؟ کیا میرے کوئی حقوق نہیں؟ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر جس کسی نے اس ریاست کے لیے صرف کیا، اپنی قربانی دی ایٹم کی بنیاد رکھنے کے لیے، اپنی قربانی دی اسلامی بلاک کا نعرہ لگانے پر، اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ جو ایٹمی تجربہ کرے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے، اس کو تو ہائی جیکر بنا کر 25 سال سزا سنا دی جائے۔ اور جو شخص آج تک 4 سال حکومت میں رہنے کے باوجود پاکستان کے لیے کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ کیا، بلکہ معیشت برباد کر دی، معاشرت برباد کر دی، دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا، وہ آج بھی لاڈلا ہو۔ مجھے 10 سال بعد انصاف ملنا شروع ہو تو کہا جائے یہ فاسٹ ٹریک پہ انصاف مل رہا ہے، یہ لاڈلا ہے۔ حالانکہ انصاف تو فاسٹ ٹریک پر ہر ایک کو ملنا چاہیے، مگر آج جو کچھ 6 ماہ کے اندر اندر، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان پر جتنے ناجائز مقدمے ہیں، جتنے ناجائز مقدمے ہیں، فی الفور ختم کرنے چاہیے۔ مگر میں یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہوں کہ یا تو عمران خان 190 ملین پاؤنڈ، یا تو عمران خان 9-10 مئی، یا تو عمران خان عدت کیس، یا تو عمران خان سائفر کیس، اس کے لیے قانون بدل دیں، اس کو چھوڑ دیں، یا قانون کے مطابق فیصلے ہوں، میرے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی۔ مجھے یاد ہے آج تک ڈان لیکس، میں اگر یہ بات کروں کہ اپنی حدود و قیود میں ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو میں غدار ٹھہرا۔ وہ ڈان لیکس میرے لیے غداری کا تغمہ بن گئی، اور یہ جو کچھ بھی کہتا جائے، ٹویٹر پہ کہے، کسی کو غیر ملکی کوئی انٹرویو دے، سب کچھ کہہ دے، اور یہ لاڈلا کہلائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں اپنی حکومت سے میں بڑے دکھی دل سے یہ کہنے لگا ہوں کہ 9-10 مئی کی جو انویسٹیگیشن ہے، ایک ایک لفظ قوم کے سامنے لایا جائے، ثبوتوں کے ساتھ رکھا جائے کہ کون سے لوگ، کون سی پاکستان مخالف قوتیں
دنیا میں اس کی سہولت کاری کر رہی ہیں، اس کو کیوں پیسہ دیا جاتا تھا، اور آج کون سا دباؤ ہے جو جیل سے لے کر باقی ہمارے سسٹم نظام پر دباؤ میں رکھ کر اس کو اتنا دلیر شیر بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ بھاری نظر آ رہا ہے. پاکستان اس کے سامنے کمزور کر دیا گیا ہے. یہ قوم کو بتایا جائے، اور جب پاکستان معیشت مضبوط ہو، پاکستان کے حالات بہتر ہوں، تو پاکستان کے اندر 75 سالوں میں اس وقت انتشار پیدا کیا جاتا ہے. یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں، مگر مجھے، میری قوم کو، میری ریاست کو کیا فائدہ اس اقرار کا کہ 2013 کے بعد عالمی قوتوں کی سازش تھی، لندن پلان تھا، تب 2014 کا دھرنا ہوا. بھئی سن تو میں بھی رہا ہوں، یہ تو کہتا میں بھی رہا ہوں، مگر کبھی کسی نے ہاتھ ڈالا ہے ان پہ؟ مجھے یہ بتائیں کہ ثاقب نثار نے جو فیصلے دیے، سب اقرار کرتے ہیں کہ اس نے غلط فیصلے دیے، سب اقرار 45 سال بعد کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی ہوئی، مگر کیا ان ملزموں کو، اگر وہ ملزم اگر دنیا فانی سے جا چکے ہیں، تو بھائی 2017 کے 2014 تک کے ملزم جو ہیں، فیصلہ کروانے اور کرنے والے تو زندہ ہیں، ان کو تو کٹہرے میں لائیں جب آپ اقرار کر چکے ہیں کہ یہ سارا کا سارا. اور کیا ایک ادارے کے ترجمان نے یہ بات نہیں کہی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بننا ہے تو پھر 2014 سے بنائیں؟ میں تو کہتا تھا 2018 سے 2024 تک کا بناؤ، مگر 2014 کو کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس سے بڑا اور پاکستان پر احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں سارے وہ چہرے نظر آ جائیں، سارے وہ چہرے سامنے لائے جائیں کہ یہ ہیں جن کی خواہش، جن کی اپنی ضرورت، جن کی عالمی قوتوں کے ایجنڈا تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس کو ڈبونے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے یہ لوگ تھے جو سہولت کاری دی، جنہوں نے دی، اور یہ پاکستان کا حال ہو گیا. میں بڑا کلیئر ہوں کہ آج بھی جنہوں نے یہ تیسری فورس لانچ کی تھی، جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے، آج بھی، اور جنہوں نے عملی جامہ پہنایا، جسٹس ثاقب نثار ہوں، جسٹس بندیال ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، جسٹس کھوسا صاحب ہوں، یہ سارے صاحبان آج بھی اس کو، تیسری فورس کو، تیسری جماعت کو، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے سہولت کاری دے رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے جرم، ان کی سزا ابھی باقی ہے، جو کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھی میں بھگت چکا، مگر اگر کسی کی نظر میں کوئی گناہ، اگر کوئی سزا ابھی باقی ہے تو بھائی مجھے بھی دے دو، مگر پاکستان کو برباد کرنے والوں کو نوٹس کیے بغیر، کٹہرے میں لائے بغیر ملک آگے چلتا نظر نہیں آ رہا. اور آج جو انتشار پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، یا کیا جا رہا ہے، آج بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو تھوڑا بہت کشن رہ گیا تھا معیشت کو وینٹیلیٹر سے اتارنے کا، جو پاکستان کے دوست ممالک، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف بہتر سفارت کاری سے یا بہتر مینجمنٹ سے یا بہتر شہباز شریف کی ٹیم سے ہی سارا کچھ ہو گیا، پاکستان کے دوست ممالک نے بھی پاکستان کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا جو خواہش کی ہے، اس سے پاکستان پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. مگر اس دوران
یہ جو کچھ پلاننگ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اس کا نوٹس کرنا، عوام کو اعتماد میں لینا، عوام کو ساری چیزوں سے آگاہ کرنا، عوام کو غیر ملکی اور ملک کے اندر سے سہولت کاروں کے نام دینا، اس کے بغیر پاکستانی قوم کے اندر انتشار بڑھتا جائے گا، پاکستانی قوم کو اعتماد نہیں آئے گا۔ جس طرح 8 فروری کے نتائج اور جس طرح حکومت کا ارینجمنٹ کیا گیا مرکز کا بنانے کے لیے، اس سے پاکستان کو وہ فروٹفل نتائج جس کا پاکستان آج متحمل ہے وہ نہیں مل سکیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ اداروں میں بیٹھے انتہائی قابل احترام لوگ سارے مل کے پاکستان کو آگے اس وقت بڑھا سکتے ہیں جب پاکستان کو برباد کرنے والوں کا بھی احتساب ہو اور پاکستان کو فائدہ، پاکستان کے لیے خود کو سرو کرنے والوں کی بھی تعریف ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرو کرنے والوں کو بھی اسی لاٹھی سے ہانکیں اور برباد کرنے والوں کو بھی پیار کریں۔ یہ نہیں، اس طرح ملک چل سکے گا۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر ایک ایسا نظر آ رہا ہے کہ طاقتور جو 2 ادارے ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی تصادم کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو خصوصاً بجٹ کے بعد؟ کیونکہ حالات اس طرح کے نظر آ رہے ہیں کہ دونوں بالکل نیک ٹو نیک ہوئے ہیں، بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو شواہد ہیں وہ سامنے لائے گئے، جو تحقیقات ہیں وہ سامنے لائے گئے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو سب سے اہم ہے وہ CCTV فوٹیجز ہیں، وہ کس کے پاس ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ کیا آپ ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو سب سے اہم شواہد ہیں، ویڈیو فوٹیجز ہیں، وہ اس سے پہلے سامنے لے کے آئیں، عدلیہ کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ جو مجرم ہے وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جن کے پاس وہ فوٹیج ہیں، جن کے پاس تمام انویسٹیگیشن کے ثبوت ہیں، یہ بہت پہلے پبلک کر دیے جانے چاہیے تھے۔ آج جو کہا جاتا ہے 9-10 مئی 9-10 مئی، یہ بار بار دہرانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ آج جو 9-10 مئی کے سہولت کار ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، منصوبہ ساز ہیں، ان کی اس غلطی، ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمیشن بنایا جائے۔ ایک دن دہاڑے سارا کچھ ہوا اور سال بعد اگر وہ کمیشن کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کو ضرورت اس لیے یا وہ کہنے کی جرت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں آج تک پبلک نہیں ہوئیں۔ وہ پبلک ہونی چاہیے۔ وہ قومی مجرم ہیں، وہ کسی خاص بندے کے، کسی خاص جماعت کے مجرم نہیں ہیں، وہ ریاست کے مجرم ہیں۔ لہٰذا قوم کا حق ہے کہ ان کا قوم کو پتہ چلے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ رہی اور نگران گورنمنٹ کی جو پاور تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں تھی۔ اس کے باوجود کوئی ایک ملزم بھی اپنے کیفے کردار کو نہیں پہنچ سکا، جن کی CCTV فوٹیجز جن کے بارے میں مکمل ثبوت موجود ہیں وہی منتقل نام کو نہیں پہنچے۔ تو آج پھر سے آپ کی مطالبہ کریں، اب چونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے، کیا پروسیکیوشن میں کون رکاوٹ ہے اس سزاؤں کے عمل میں؟ کیپٹل ہل کی تو مثال ہم دیتے ہیں کہ وہاں پر تو سب کچھ سزا ہو جاتی ہے، لیکن جہاں پر سزا ابھی تک کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی کہ کم از کم یہ سلسلہ آئندہ سے رکے۔ میں میرے بھائی شاید آپ سن نہیں سکے، میں نے گزارش کی ہے کہ پاکستان پہ ایک شخص بھاری نظر آ رہا ہے۔ میں نظام کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ثبوت ہونے کے باوجود کون سا ایسا دباؤ ہے کہ جس کی وجہ سے بار بار 9-10 مئی میں ذکر کروں یا کوئی اور ذکر کرے، ذکر کرتے ہیں مگر اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پا رہے۔ یہ وہ دباؤ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ مالیاتی اداروں کو جو کوئی خط لکھتے ہیں، مالیاتی ادارے جب بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس سے بڑی مداخلت اور کیا ہو سکتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ہم آزاد نہیں ہیں؟ کیسے آزاد ہیں کہ عالمی قوتیں اور وہ قوتیں جو 75 سالوں میں ہمیشہ
پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے متحرک ہوتی ہیں، جو آج بھی متحرک ہیں کہ 9-10 مئی کے ملزم جو ہیں وہ کیفر کردار تک پاکستان کا سسٹم نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت آپ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، چیف جسٹس آپ کی مرضی کا ہے، اس کے باوجود آپ یہاں پہ بیٹھ کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سہولت کاری ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ بھائی میرے پہلے تو بات یہ کر لو کہ چیف جسٹس ہے، دیکھو میں کمزور آدمی ہوں، مجھے بڑا احترام ہے عدالتوں کا، میرے نہیں ہیں، قوم کے ہیں، اس سسٹم کے ہیں، اس ادارے کے چیف جسٹس ہیں، یہ الفاظ تو پہلے واپس لیں۔ اور دوسرا، ایک پیج نہیں ہے، ایک پیج جب تھا اس وقت سزا جزا ہوتی تھی، اور آج وہ کہتا ہے کہ جناب نیب میرے انڈر نہیں تھا 4 سالوں میں، حالانکہ باقی جھوٹوں کی طرح یہ سب سے بڑا وہ جھوٹ دوبارہ سے بول رہا ہے کہ نیب تو کیا، اس کے ادارے تمام جو تھے وہ اس کے انڈر تھے، اور وہ خود کہا کرتا تھا کہ جناب میں ایجنسیوں کو کہتا تھا بل پاس کروانا ہے تو وہ بندے اکٹھے کرتے تھے۔ وہ ایک لمحے کچھ اور بات کرتا ہے، جب اس کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے وہ الفاظ استعمال کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں پاکستان کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت جو ہے وہ ذرائع ابلاغ اپنی مرضی سے چلا سکے، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دنیا کا ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس کے لیے سہولت کاری دے رہے ہیں، اس کا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ کیا میرے اداروں کو، کیا میری ریاست کے اداروں کو علم نہیں ہے؟ اور علم ہونے کے باوجود اگر وہ خاموش ہیں تو یہ مجرمانہ غفلت ہے، میں اس کو یہ کہوں گا۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک 9 مئی کی سازش تیار ہو گئی ہے اور تمام فیکٹر بھی تیار ہیں۔ آپ ذرا پردہ ہٹا دیں، کون کون سے لوگ ہیں جو 9 مئی جو ہے پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں؟ یس سر، اس میں یہ سوال ایڈ کریے گا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت سارے کیسز میں ریلیف دیا جا رہا ہے، تو کیا عدالتیں فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے، کسی تیسری پارٹی کا ہاتھ ہے اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے ابھی احمد فرحات کا ذکر کیا، نظم پڑھنے والا لکھنے والا تو ضمانت نہ ہو، 9-10 مئی کرنے والے جو ہیں، میں مفرور تھا تو میرے کیس سے مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر کو الگ کر دیا جاتا ہے اور میرا فیصلہ الگ کر دیا جاتا ہے، کیس الگ کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ 9-10 مئی کے جو مفرور ہیں وہ بھی بری ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص عدالتی مفرور تھا اور اعلیٰ عدلیہ میں موجود بغیر ضمانت کے تھا، مگر وہ موجود تھا۔ آج کوئی لوور کورٹ کا بھی مفرور لوور کورٹ میں جا کے بیٹھ کے دکھائے بغیر ضمانت کے، تو مجھے پھر یہ سوال آپ کریں۔ جہاں تک سوال ہے پارٹ 2 کا 9 مئی پارٹ 2، دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے تھے 9-10 مئی ہونے سے پہلے جو 18 ماہ کی حکومت تھی، میں اس وقت بھی گزارش کیا کرتا تھا اور آپ سوال کرتے تھے کہ آپ حکومت میں ہیں، وزیر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے، آپ بتائیں۔ پھر 9-10 مئی کو نظر آئی چیزیں، پھر ایک ادارے نے خود احتسابی کی اپنے اندر، پھر وہ ایک لسٹ بنی، پھر وہ الگ ہوئے، پھر دوسرے ادارے کے اندر خود احتسابی کا عمل شروع ہوا، وہ الگ بات ہے رک گیا۔ مگر میں یہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ سہولت کار پیسہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی تمام خدمات بھی دے رہے ہیں، اور یہ شخص ماحول ایسا بنا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دباؤ میں لا رہا ہے اداروں کو، ریاست کو، کہ اگر یہ نہ کریں گے تو یہ بڑا مقبول ہے، آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دباؤ میں کبھی ادارے آتے ہیں؟ کیا دباؤ میں کبھی انصاف ہوتے ہیں؟ کیا دباؤ سے متاثر ہو کے کچھ لکھا جاتا ہے؟ کیا دباؤ سے متاثر ہو کر پالیسیاں بنتی ہیں؟ کیا دباؤ سے میں آ کر
पाकिस्तान की हुकूमतें बनाई और गिराई जाएंगी, क्या दबाव में आकर फिर ये फैसला कर लें कि आज के बाद आपने ना 2013 ना 2018 ना 2024 आने देना है, बल्कि मसल्ला जत्थे बनी गाला में हों या ज़बान पार्क में तैयार करने हैं और देख लें जितनी ताकत हुआ करेगी। आपने ये देखा नहीं है कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंगों पे कब्जे हुए, जुडिशल कम्प्लेक्स पे कब्जे हुए, मसल्ला कब्जे हुए। मुझे तो आज तक ये ताना दिया जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के शीशे तोड़े थे। मैंने तो भुगता भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने FIR की, सजाएं दी, हमारे बेशुमार लोग नाहल हुए, मगर क्या जुडिशल कम्प्लेक्स पर, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, क्या लोअर कोर्ट के जजेस का नाम लेकर, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेकर, क्या आज के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस किसने फाइल किया था और क्यों किया था? और क्या आज तक कोई नोटिस हुआ है? क्या इसको, क्या रऊफ हसन क्या कुछ बकवास नहीं करता? क्या कुछ, मैं बकवास का लफ्ज जिंदगी में पहली दफा बोल रहा हूं, इसलिए दुखी दिल से बोल रहा हूं कि यार एक बंदा अदारों के मुतल्लिक ये कुछ गुफ्तगू कर जाए और उसको सादा नोटिस भी ना हो। अच्छा भैया साहब, ये बताइएगा, जो एक मुजरिम को लाइव आने की दावत दी गई, इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी अंदर रहे, उनको भी नहीं ये सहूलत दी गई थी, मलिम नवाज को भी नहीं दी गई थी, इसको कैसे देखते हैं? और रिमार्क्स जो आए हैं उस पर भी दिक्कत के जो रिमार्क्स थे, बल्कि मैं रिमार्क्स से जिक्र नहीं करता, मैं अंदर नहीं जाना। मैं जो सहूलियात दी जाएगी सवाल को अगर थोड़ा सा और पहलू से देखूं, आप ये बताएं कि वीडियो पे लाने से ये सियासी अमल है कि ये कानूनी अमल है, ये दोनों में से आप क्या कहते हैं कि ये सियासी अमल है कि कानूनी अमल है? इसलिए कि सियासत इसलिए मुलवस होती है, इसके अंदर आ जाती है क्योंकि बाकी जो उनके जो वर्कर हैं वो उससे चार्जअप होते हैं, और वो जो अपना मैसेज होता है, सियासी मैसेज, वो जो है वो देते हैं अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को, जबकि वो कानूनी तौर पे गुफ्तगू कम करते हैं। अच्छा, इससे से एक मुंसलिक सवाल ये है कि आपने जो गुफ्तगू सारी की है उसमें थोड़ा सा मैं खुद भी उलझ गया हूँ, इसलिए कि जो इदारे हैं उसके अंदर हर इदारे में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर बैठे हैं लोग, और कुछ सज़ावार हैं, कुछ सज़ा पाने के काबिल हैं, कुछ सज़ा देने वाले हैं और कुछ सज़ा के काबिल हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रुथ कमीशन बना दिया जाए जो कि अपना सच बोल के तमाम हक़ाइक़ को सामने लेकर आए और फिर पाकिस्तान का मसला हल हो। आप दो चीज़ें आप बजा फरमाते हैं, मगर ट्रुथ कमीशन का मुतालबा तो हम करते आए हैं 2018 से, किसी ने ना सुना। और आज भी जो आप ट्रुथ कमीशन की बात करते हैं, बनाने का फ़ायदा तो तब हो जब उसकी रिपोर्ट पे सारे जो हैं वो सादक और अमीन जैसे लोग भी जो हैं वो एतमाद करें और कह दें कि हमें ट्रुथ कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी हम उस पर यकीन करेंगे, एतमाद करेंगे। आपने देखा जुडिशल कमीशन हमने बनाया 2013 के इंतखाबात पे, और उसने जो रिपोर्ट की उस पर आज तक लोग 2013 को भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन कह रहे हैं। दूसरा जो आप फरमा रहे हैं, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, उस नाते मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसा हुआ तो नहीं कि एक मुजरम को, सज़ा याफ्ता मुजरम को इस तरह की सहूलत दी जाए। और सियासी जो ज़रूरत है, हाँ, वो ज़्यादा नज़र आ रही है। और मैं ये समझता हूँ और बड़े अदब से ये कहूँगा कि जो गुफ्तगू सुनने को कल मिली है वो भी शान शान नहीं थी इंसाफ करने वाले अदारों के। मियां साहब, ये बताइएगा कि आपने 9 मई के हवाले से कहा
لوگوں نے پریس کانفرنس کی 9 مئی پہ بعد پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا گیا. جہاں پر لوگ گرفتار ہوئے, کوئی میاں والی میں پہنچا ہوا ہے, کوئی گجرانوالہ میں, کوئی شیخو ہے, 5 جگہ پر ایک بندے کو پہنچایا گیا. تو اس سے پروسیکیوشن خراب نہیں ہوئی, اور جو پریس کانفرنس کی انہیں معاف کر دیا گیا. پھر آپ لوگ کہتے ہیں 9 مئی کا بیانیہ یہ ہے, تو یہ کس نے معاف کروائے انہیں؟ یہ ملک صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بنیاد ہم نے خود رکھی, ان اداروں نے رکھی جو با اختیار تھے. پریس کانفرنس, کوئی پاکستان پر حملہ کر کے پریس کانفرنس کر کے الگ ہو جائے, یہ کسی کا اختیار نہیں ہے ریاست پہ حملہ کرنے والوں کو معاف کرنا. اور اس کی وجہ سے آج قوم کے اندر کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے بھی ایک ان کو دراز رسی ان کی ہوئی کہ 1 سال گزر گیا تو کوئی مجرم جو ہے وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جرم کرے یا تو آپ قانون بدلیں. جس طرح کہ میں نے کہا کہ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عدت کے قانون میں کسی کو سزا ہو, مگر میرا سوال یہ ضرور ہے بطور پاکستانی کے کہ کیا عدت کا قانون ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر خاص کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے اور عام کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سائفر ایک قومی راز کو پبلک کرنا جرم ہے تو پھر خاص کے لیے بھی وہی جرم ہونا چاہیے اور عام کے لیے بھی یا ختم کر دیں. اور آپ نے ختم کر دیا ہے فیصلے سے کہ آئندہ کوئی قومی راز سے جو چاہے گا اگل دے گا اور کوئی اس کو پوچھنے والا پھر نہیں ہوگا. سر یہ سب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ ایک شخص جو ہے پوری ریاست پہ بھاری ہے, تو اگر ریاست اتنی کمزور ہے تو پھر آپ کیسے اس سے مطالبہ کریں کہ وہ ان کردار کو احتساب کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ریاستیں مسلط کا شکار ہو جائیں تو کمزوری کی نشاندہی ہوتی ہے, اور جب مسلط سے ہم نکلیں گے تو ریاست کبھی کمزور نہیں ہوا کرتی. ریاست اگر پریس کانفرنس کر کے ملزم کو چھوڑ دے اور جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو ابھی تک پکڑا ہو تو لوگوں کے سوال اٹھیں گے, لوگ سوال کریں گے. اس لیے ریاست کمزور نہیں ہے, ہماری مسلطیں, ہماری سہولت کاریاں, ہمارا باہر موڈ دیکھنا عالمی قوتوں کا اور ان قوتوں کا جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی, پھر اسی طرح ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. بہت شکریہ. آخری بات فرما دیجیے, سینئر سیاستدان 1999 سے ماشاءاللہ آپ سیاست کر رہے ہیں, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ویسے 85 سے آپ کی نظروں سے یہ رپورٹ گزری ہوگی, یہ فرما دیجیے گا کون غدار ہے اور کون محب وطن تھا اس رپورٹ کی روشنی میں, کوئی آپ کی نظر؟ اگر آپ کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کر دی جاتی تو پاکستان کے اندر 9-10 مئی کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی, اور اگر 9-10 مئی کی رپورٹ پبلک کر دی جاتی 8 فروری کی یہ مقبولیت کسی کو نظر نہ آتی اور نہ آج یہ بحث ہم کر رہے ہوتے. مگر میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر اس وقت کے طاقتور لوگ وہاں کی محرومیوں کو ڈریس کرتے تو کبھی مفتی بانی کو شیخ مجیب کی مدد سے بھی پاکستان 2 لخت کرنے کی جرت نہ ہوتی. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے, نئی مفتی بانی پیدا کی گئی جو 9-10 مئی کو آپ کو نظر آئی, اگر اس کو ختم کرنا ہے تو 9-10 مئی کی رپورٹ پبلک کرنا پڑے گی.